السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی 180 آیتیں 180 آیتیں الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ کے اندر آیت نمبر 181 ٹو آیت نمبر 200، 180 پر ایک سے آیت نمبر 200 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 181۔ اللہ کہتا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق۔ اللہ کہتا ہے، سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں آیت کا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر، بے شک اللہ رب العالمین فقیر ہے، ونحن اغنیاء، ہم سب مالدار ہیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، عن قریب ہم لکھ رہے ہیں ما قالوا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ہم وہ بھی لکھ رہے ہیں جو یہ نبیوں کو بغیر کسی حق کے، بغیر کسی ریزن کے قتل کر رہے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے جلنے والے عذاب کا مزہ چکو۔ وَنَقُولُ، ہم کہیں گے ذُوقُوا، چکو، عذاب، عذاب کا، الحریق، جلنے والے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ ہوا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں۔ دراصل اس آیت کے اندر، اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں ایک آیت پڑھے تھے، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے وہ جو اللہ رب العالمین کو اچھا قرض دے۔ جب اللہ نے یہ آیت اتاری تو یہودی، نصارہ، منافقین جو تھے نا، یہ بہت زیادہ واویلا مچا دیے کہ دیکھو اللہ بندوں سے قرض مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر ہے، اللہ غریب ہے، نعوذ باللہ۔ پورے مدینے کے اندر ڈھنڈورا پیٹنا چالو کر دیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا، گئے ایک یہودی کے کان کے نیچے کھینچ کے لگا دیے، تو اللہ کو فقیر بولتا ہے، تو اللہ کو غریب بولتا ہے۔ وہ یہودی روتے ہوئے سیدھا اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے ساتھی ابو بکر مجھے مار دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی چلو ابو بکر کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو یہ یہودی، یہ بدتر آدمی کیا ہے، اللہ کو فقیر بول رہا ہے، اللہ کو غریب بول رہا ہے، تو لہٰذا مجھے غصہ آیا، میں مار دیا اس کو۔ کیسے ہمارے اللہ کو غریب بول سکتا ہے، کیسے ہمارے اللہ کو فقیر بول سکتا ہے؟ تو نبی نے اس سے پوچھا کہ کیا بھائی واقعی تو نے ایسا کہا تھا؟ تو یہودی کہتا ہے کہ میں نے کبھی ایسا کہا ہی نہیں، تمہارا آدمی تو پتہ نہیں کون سی دشمنی میں آ کو مجھے مار ڈالا، غلط الزام میرے اوپر لگاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت اتار دی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یقیناً اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے، اللہ غریب ہے۔ جیسی یہ آیت اتر گئی اس وقت اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ ابو بکر سچ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ کے نبی اس کو اٹھا کر وہاں سے بھیج دیے۔ آگے آیت سمجھ میں، یہ آیت کا بیک گراؤنڈ بھی شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ کو یہ یہودی، یہ منافقین فقیر بول رہے تھے، کیوں بول رہے تھے؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم مجھے قرض دو، کون ہے مجھے اچھا قرض دے گا؟ تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے جو انسان قرض کا محتاج ہو وہ غریب فقیر ہوگا۔ تو یہ چھوٹے دماغ کے لوگ ہیں نا، یہ اللہ کو لوگوں کے برابر کمپیئر کر کے اللہ کو کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہے، اللہ غریب ہے۔
اللہ نے کہا کہ ہم لکھ رہے ہیں، ان کے ساری چیزیں ہم اپنے رجسٹر میں لکھ رہے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہیں، وہ نوٹ کر رہے ہیں، اور ہم ان کی اس حرکت کو بھی نوٹ کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی میں بغیر کسی حق کے ناحق نبیوں کو قتل کیا ہے نا، ہم یہ بھی لکھ رہے ہیں ان کا۔ جب آئیں گے ہمارے پاس یہ نقول، ہم کہیں گے ان سے عذاب الحریق، جلنے والے عذاب کا مزہ چکو۔ اب آگے کی آیت دیکھو، شاید آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب کہتا ہے اللہ رب العالمین آیت نمبر 182، ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، ذَلِكَ یہ اس وجہ سے ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اسی وجہ سے ہم تمہیں عذاب دے رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اللہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ذالکا اس کا تعلق پیچھے والی آیت سے، یہ جلنے والا عذاب ہم اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، یہ خود اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں، اپنے منہ سے بول کر یہ عذاب اپنے لیے مول لیے، تو لہٰذا ہم انہی کی وجہ سے ان کو عذاب دے رہے ہیں۔ آگے آیت سمجھ میں، اللہ کبھی کسی بندے کے اوپر چاہے مسلمان ہو کافر ہو رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا، بندہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، بندہ خود اللہ کے عذاب کو بلاتا ہے۔ اب دیکھو آیت نمبر 183، اللہ کہتا ہے الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اللہ کہتا ہے الذین قالوا ان لوگوں نے کہا، یعنی یہ یہودی منافقین جو ہے نا، انہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالی عہد الینا ہم سے عہد کیا ہے، ہم سے وعدہ کیا ہے، کیا؟ اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار کہ ہم ایمان نہ لائیں، اللہ نؤمن کہ ہرگز ہم ایمان نہ لائیں لرسول رسول پر، کسی بھی نبی پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں، حتی یہاں تک کہ یأتینا بقربان وہ ہمارے سامنے ایک ایسی قربانی پیش کرے تأکلہ النار جس کو کیا ہے آگ آ کر کھا لے۔ سمجھاؤں گا میں آپ کو۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات مجھ سے پہلے، یعنی اللہ کے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے آپ ان سے بول دو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ گئے واضح واضح نشانیاں لے کر، قل تم جو تم نے کہا ہے نا یہ معجزہ بھی لے کر آئے تھے، قربانی پیش کرو گے تو آگ اوپر سے آئے گی اس کو کھا کر نکل جائے گی، یہ معجزہ تک کچھ نبی لے کر آئے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ کیوں تم نے ان نبیوں کو قتل کیا؟ کیوں تم نے ان نبیوں کا انکار کر کے ان کو دنیا سے ہٹا دیا؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اس کا ریزن لا کے دکھا دو۔ جو تم بول رہے ہو نا اللہ ہم سے وعدہ کیا تھا، دیکھو اللہ سب سے پہلی چیز سارے نبیوں کو یہ معجزہ دوں گا بول کے کبھی اللہ وعدہ نہیں کرے، سب سے پہلی چیز، کیونکہ رسولن یہ ورڈ خود آ کر اس بات کی وضاحت کرتا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے رسولن یہاں پر نکیرہ ہے، اے بات سمجھ میں، دو سارے نبی اس کے اندر نہیں آ سکتے، کچھ نبی عمومی کچھ نبیوں کو اللہ نے دیا ہے۔ مثال کے طور پر تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دو نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک ہے ایلیا علیہ السلام اور دوسرا سلیمان علیہ السلام، ان دو نبیوں کو کیا ہے اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ جب بھی کوئی قربانی یہ پیش کرتے ہیں تو یہ قربانی قبول ہونے کی نشانی کیا تھی؟ آسمان سے ایک انگار آتی آ کر کیا ہے اس کو ہضم کر کے چلی جاتی تھی، تو لہٰذا یہ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے سے انکار کرتے ہوئے کیا بول دیا اللہ کے نبی کو کہ دیکھو ہم تم پر اس لیے ایمان نہیں لا رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ معجزہ نہیں ہے، تمہاری قربانی اگر تم قربانی پیش کرو گے تو آسمان سے آ کو انگار لے کر جاتی نہیں ہے، اس کا مطلب تمہیں نبی نہیں ہے، تمہیں رسول نہیں ہے، ہمیں تمہیں انکار کرتے۔ تو اللہ بولتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، تم ان سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتنے رسول تمہاری نسل سے نکلے بنی اسرائیل سے، ان میں سے کچھ رسول ایسے تھے جو تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق ان کو معجزہ بھی میں دیا تھا، آخر ان نبیوں کا انکار کیوں کیا اور ان کو قتل تم نے کیوں کیا؟ بتاؤ کوئی ریزن ہے تمہارے پاس؟ تو لہٰذا میرے نبی کا انکار کیوں کر رہے ہو یہاں پر؟ جب تم اپنی ڈیمانڈ کے مطابق آئے ہوئے نبی کو ہی تم نہیں مانے تو میرے نبی کو کیسے تم مانو گے؟ تو لہٰذا یہ تمہارے جو ہے نا صرف بہانے ہیں، صرف چونچلے ہیں تمہارے،
تمہارے دل میں حقیقی طور پر ایمان نہیں ہے، میرے نبی کا تم انکار کر رہے ہو۔ آگے بات سمجھ میں؟ بس یہ لوگ اللہ کے نبی کا انکار کا ایک بہانہ ڈھونڈ رہے تھے یہاں پر، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ذرا اس کا جواب دے کر دکھاؤ۔ اب دیکھو آیت نمبر 184، اللہ کہتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ اب اللہ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے، آیت نمبر 184 میں کہتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی اگر یہ یہودی نصارہ، یہ منافقین اگر آپ کو جھٹلا دے، آپ کا انکار کر دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تم سے پہلے کئی رسولوں کو میں کیا ہے واضح واضح نشانیاں، والزبری اور صحیفے جو آسمان سے چھوٹی چھوٹی جو صحیفے جو کتابیں ہوا کرتی تھی وہ کتابیں، والکتاب المنیر اور واضح روشن کتاب میں نبیوں کو دے کر بھیجا، ایسے ایسے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر تک کو یہ انکار کر دیے ہیں، ان کو ریجیکٹ کر دیے ہیں، تو لہٰذا ان کی فطرت ہی ایسی ہے، ان کے نیچر میں ہی یہ چیز ہے کہ وہ نبیوں کو کبھی ایکسپٹ نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا آپ دل گھٹ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو پچھتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تکلیف میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مانتے ہیں تو مانے، نہیں مانتے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب دیکھو آیت نمبر 185، اللہ کہتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے دنیا میں کتنا انکار کرتے کر لیں دے، کیوں ایک دن کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے، وہ انسان میں انہوں بھی آتے، دنیا میں کتنا انکار کرتے ہیں کرنے دے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اچھے کام ہے تو اچھا بدلہ، برے کام ہے تو برا بدلہ، اچھائی اچھائی کو لاتی ہے، برائی برائی کو لاتی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، ان اعمال کی بیس پر جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی حقیقت میں سب سے بڑا کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے۔ آگے ترجمہ سمجھ میں؟ شاید آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کو۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو دنیا کی جو کورٹ ہے، جو عدالت ہے، دنیا میں جہاں پر فیصلے ہوتے ہیں نا، یہاں پر یبر دنیا کے اندر جیت ہار چلتی ہے، جیتنے والا کبھی ہار جاتا ہے، ہارنے والا کبھی جیت جاتا ہے، لیکن میری ایک ایسی عدالت ہے، دنیا کے جب کورٹ میں آپ جاتے ہو کوئی کیس لے کر، وہ کیس کبھی انسان ہار جاتا ہے، کیس کبھی انسان جیت جاتا ہے، لیکن میری عدالت ایسی ہے کہ وہاں پر ڈو اینڈ ڈائی ختم، یا تو جیتے ہمیشہ کے لیے، ہارے ہمیشہ کے لیے، تو لہٰذا اسی کو اللہ نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن جو جہنم کی انگار سے بچا لیا گیا اور اللہ کی جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، اس سے بڑا کامیاب کوئی دوسرا ہے نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو بس ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے امام ابن قیم رحمۃ اللہ، حالانکہ بہت ساری حدیث ہیں اس چیز پر، لیکن ابن قیم کا ایک قول بتا کر میں آگے بڑھتا ہوں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ہے نا ایک زانیہ عورت کی طرح، ایک بدکار عورت کی طرح، ایک بازارو عورت کی طرح ہے، جو کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، آج اس کے پاس، کل اس کے پاس، پرسوں اس کے پاس، کبھی ایک کے ساتھ نہیں رہتی بازارو عورت، آج کسی کے پاس رہتی، کل کسی کے پاس رہتی، پرسوں کسی کے پاس رہتی۔ یہ دنیا بھی ایسی ہی ہے، آج کسی کے ہاتھ میں، کل کسی کے ہاتھ میں، پرسوں کسی کے ہاتھ میں، جیسا ایک بازارو عورت، ایک بدکار عورت ایک انسان کے ساتھ جیسا وفا نہیں کرتی، بالکل یہ دنیا بھی کبھی کسی کو کیا ہے، کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی، سب کو دھوکہ دیتی ہے۔
آگے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اللہ بولتا ہے یہ لوگ، یہ یہودی، یہ منافقین دنیا کے دھوکے میں پڑ کر حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، تمہیں ریجیکٹ کر کے تمہارے ذریعے میرا بھی انکار کر رہے ہیں، تو لہٰذا چھوڑ دو ان کو۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اس موت کے ذریعے حشر میں پہنچنا پڑے گا، حشر میں پہنچنے کے بعد ان کے ہر عمل کا بدلہ میں ان کو دینے والا ہوں، اسی بدلے کی بیس پر جنت اور جہنم کا فیصلہ میں کرنے والا ہوں۔ اس دن جو جہنم سے بچ گیا، جہنم جنت میں آ گیا، وہ سب سے بڑا کامیاب، ادروائز وہ سب سے بڑا نقصان میں اور خسارے میں ہے وہ انسان۔ آئی بات سمجھ میں؟ شاید آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گے۔ اب دیکھو آیت نمبر 186، اللہ کہتا ہے لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اللہ کہتا ہے لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے۔ کیا بول رہا ہے اللہ؟ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کو بول رہا ہے کہ تم ضرور بالضرور، ہم تمہیں تمہارے مالوں میں بھی آزمائیں گے، تمہاری جانوں میں بھی آزمائیں گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور بالضرور سنو گے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، تم ضرور بالضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی یہود و نصارہ، ومن الذین اشرکوا، ان یہود و نصارہ میں سے جو مشرک ہے نا، اذن کثیرا، دل دکھانے والی باتیں تم ان کے زبانوں سے سنو گے۔ اللہ کیا بولتا ہے؟ یہ یہود و نصارہ میں جو مشرکین ہیں نا، جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ان کی زبانوں سے تم کیا ہے، تمہارے خلاف ایسی ایسی باتیں سنو گے جن کی باتیں سن کر تمہیں تکلیف پہنچے گی، تمہیں مصیبت پہنچے گی، ان کی باتیں تمہیں کیا ہے، زہر کی طرح لگنے لگے گی، ان کی باتیں تمہیں کانٹے کی طرح چبھنے لگیں گی۔ یہ ہوگا تمہارے ساتھ، لیکن تمہیں کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ان کی باتوں کو سن کر صبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ صبر کرنا اور یہ اللہ سے ڈرنا نا بہت بڑے ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اللہ تین چیزیں یہاں پر ذکر کریا، یعنی مسلمانوں کو کیا بولیا؟ ایک تو تمہارے مال کے ذریعے میں تم نہ آزماتا ہوں، تمہاری جان کے ذریعے، یعنی تمہارے جو پیارے ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو نا، تمہارے ماں باپ بچے بیوی، ان کی جان لے کر بھی میں تمہیں آزماتا ہوں۔ نبی کو آزمایا گیا، نبی کی زندگی میں ان کی چہیتی بیوی خدیجہ کا انتقال ہوا، ان کے پیارے بیٹے ابراہیم اللہ کے نبی کے گود میں جان توڑ دی، اللہ کے نبی کے گود میں کیا ہے، ان کی وفات ہو گئی۔ تو اللہ نے کہا میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے لوگوں کے ذریعے ان کی جان نکال کر بھی، اور تمہارے مالوں کے ذریعے بھی میں تمہیں آزماؤں گا۔ اور تیسری چیز، یہ یہود و نصارہ جو مشرکین ہیں نا، جو شرک کرنے والے، ان کی زبانوں سے ایسے ایسے ورڈز نکلیں گے، ایسے ایسے الفاظ نکلیں گے جو تمہارے دلوں کو تکلیف پہنچائیں گے، تو لہٰذا تمہیں صبر کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ جس کے اندر یہ چیز آ گئی تو سمجھو بہت بڑا بہادر ہے، بہت بڑا ہمت والا کام اس نے کیا ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا کبھی سامنے والے کی باتوں پر ریاکٹ ہو کو، اور ریاکٹ کر کو اس کو مارنا توڑنا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی صبر کر لے کو، اپنے غصے کو پی لے کو، سامنے والے کو معاف کرنا، یہ اصل بہادری ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب دیکھو آیت نمبر 187، اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اللہ کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اللہ نے لیا کیا؟ میثاق، عہد، وعدہ۔ کیا وعدہ لیا؟ کن سے لیا؟ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی اللہ رب العالمین نے جب اہل کتاب سے وعدہ لیا، کیا وعدہ؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم یہ کتاب لوگوں کے لیے اس کتاب کو واضح کر دو گے۔ جو پیغامات میں نے اس کتاب میں دیے ہیں، سارے پیغامات لوگوں کو کھول کھول کر تم بیان کرو گے۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس کو تم چھپاؤ گے نہیں۔
یہ وعدہ میں نے اہل کتاب سے لیا تھا. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, لیکن انہوں نے اس کو اپنی پیٹوں کے پیچھے پھینک دیا. وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اس کتاب کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے انہوں نے بیچ دیا. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, کیا ہی برا ہے وہ جس کو یہ لوگ بیچ رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ شاید کہ اللہ رب العالمین شاید کہ نہیں, اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا. کیا وعدہ؟ کہ جو کتاب میں تم پر تمہارے نبی کے ذریعے اتار رہا ہوں, تم اس کتاب کا ایک ایک حرف لوگوں کو کھول کھول کر بتا دو گے. اس کے اندر نہ چینجز کرو گے, نہ کریکشن کرو گے, اور نہ ہی اس کو چھپانے کی تم کوشش کرو گے. لیکن یہ بدترین یہودی نصارہ اس کے اندر اپنی منمانی تفسیر کر لیے, اپنی باتوں کو اس کے اندر ایڈ کر کے, بالکل جیسا کہ میں پہلے بتایا تھا, اسی ردم میں, اسی انداز میں جس انداز میں وہ کتابیں پڑھی جاتی تھی, پڑھ کر کے لوگوں کے سامنے اصل چیز کو چھپا کر کے, غلط چیز کو بیان کر کے, خود تو گمراہ ہوئے, سامنے والوں کو بھی گمراہ کرے. خود تو جہنم میں گئے, سامنے والوں کو بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں. تو لہٰذا اللہ نے کہا تھوڑی سی قیمت کے بدلے, بس اپنے ایگو کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے, اس نبی پر ایمان نہ لا کر اپنی ایگو کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے تم نے میری آیتوں کو بدل دیا, تم نے میری آیتوں کو بیچ دیا. آج بھی ہو رہا ہے چیز. مثال کے طور پر فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, اس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کی کوئی ویلیو نہیں. جس چیز کی ویلیو نہیں رہتی نا, اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں پیٹ کے پیچھے. تو تم نے میری کتاب کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. آج ہمارے مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں قرآن مجید کے ساتھ. اس سے پہلے میں ایک واقعہ بولا تھا, ابھی میں چھوٹا تھا, تقریباً 6 یا 7 سال پہلے کی بات ہے. میں کسی شادی میں اٹینڈ ہوا تھا, شادی میں گیا ہوا تھا, رات کی شادی تھی, گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, تو سامنے سے جو سالہ, دولہے کا جو سالہ ہے نا, یعنی آرس کا بھائی, ایک بہت بڑے قرآن کا ڈبہ اپنے سر کے اوپر اٹھا لے کو آیا. سامنے سالے ہم پورے نوشوں کو دروازے کے پاس رکا کو کھڑے. وہ کیا کہ مسل پکڑتے کہتے ہیں, لکڑی پکڑ لے کے, اتنی موٹی لکڑی دروازے کے پاس, ادھر ہی اسے اسٹرکچر کو رکھ ڈالے, ادھر ہی رکا ڈالے اسے. انہیں سالہ کیا ہے, قرآن اٹھا لے کو آتا ہے اپنے سر کے اوپر, آ کو بولتا ہے سامنے اپنے بھونے سے, اپنے بھائی جن سے کہ 500 روپے دو, یہ قرآن خرید لو. نعوذ باللہ, 500 روپے دو, قرآن خرید لو. آج قرآن صرف اور صرف ہمارے اندر رسموں کے اعتبار سے, فارمیلٹیز کے لیے, شادی میں بیچنے کے لیے اور محراب میں اٹھا کر سجانے کے لیے آج ہمارے پاس قرآن ہے. بس یہ بھی ایسی کر رہے تھے یہود و نصارہ اپنی کتابوں کو, ہم بھی ایسی کر رہے ہیں. نعوذ باللہ, تھوڑی سی قیمت کے بدلے 500 روپے کے بدلے قرآن بیچ رہا ہے. بتاؤ, اللہ نے قرآن کو اتارا ہے پڑھنے کے لیے. قرآن خود بولتا ہے میں پڑھی جانے والی چیز ہوں. قرأ مانے پڑھنا, اسی سے قرآن ہے. تو پڑھی جانے والی چیز کو بیچی جانے والی چیز بنا لیے ہیں آج ہمارے مسلمان. تو بتاؤ اللہ کیسے ہماری مدد کرے گا؟ اللہ ہمیں کیوں ذلیل نہیں کرے گا بھائی؟ ہم نے کوئی ایسا کام چھوڑا ہی نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ ہماری مدد کرے. ہم نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے اللہ کو غصہ ہوتا ہے. بالکل ان یہود و نصارہ کی طرح ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہے, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, اٹھا کر قرآن کو اپنے پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا ہے ہم نے. بس قرآن کو سجا کر, سوار کر, دھول پڑے نہیں سکا, پوچھ کو اٹھا کو محراب میں رکھتے ہیں پن کی, کبھی اٹھا کو 1-2 آیتیں پڑھیں گے بول کو توفیق نہیں ہے. تو کب کون تو مر گیا تو سامنے بیٹھ کو یاسین پڑھنے کا, 90 گھراں بنے تو گھر کی گھر بھرانی کرنے کا. اب تک گھر خالی تھا نا, اب سب بھی بھرنے سے پہلے کیا ہے, پہلے جا کو قرآن پڑھ کو, یاسین پڑھ کو, بقرہ پڑھ کو آنے کا. یہ چیز اب آج ہمارے پاس جسٹ فارمیلٹیز بن گئی ہے. قرآن تو بولتا ہے ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب ہوں میں, کسی شادی کے فنکشن میں نہیں, کسی نئے گھر کے سیرمنی میں نہیں. آج مسلمان ایسا کر رہا ہے, تو لہٰذا آج مشکل میں ہے, پریشانی میں ہے, ذلت میں. تو لہٰذا مسلمانوں کو ان یہود و نصارہ کی طرف بننا نہیں ہے, بلکہ آپ کو پکا سچا مسلمان بن کر, اپنے نبی کا امتی بن کر آپ کو دکھانا ہے. آگے بات سمجھ میں, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. امید کی آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. جو لوگ اس برائی میں مبتلا تھے, انشاءاللہ وہ سننے کے بعد اس ساری برائیوں کو چھوڑ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اللہ سب کو ہدایت دے. اب دیکھو آیت نمبر 188, اللہ کہتا ہے
لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے لا تحسبن الذین، اے نبی آپ ان لوگوں کو، ان لوگوں کے لیے ایسا گمان مت کیجئے، یفرحون جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا ان کاموں پر جو کام کیے وہ کیے. اے نبی آپ ان لوگوں کے بارے میں ایسا گمان نہ کیجئے جو کام کر کے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور چاہتے ہیں کہ انہیں ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے جو کام کے وہ نہیں کیے. خود کیے سو کام پر خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کیے ان کاموں پر بھی ہماری تعریف کی جائے. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، اے نبی آپ ان کو ہرگز ایسا نہ سمجھے کہ یہ اللہ کے عذاب سے کامیاب ہو کر نکل جائیں گے، یہ اللہ کے عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایسا بالکل مت سمجھنا ان لوگوں کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ارے ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب. درد جانتے کس کو بولتے؟ پین، درد دینے والا عذاب ہے ان کے لیے. تو آگے بات سمجھ میں. اب دیکھو اس آیت کے اندر ان یہود و نصارہ کی ایک عادت کیا تھی پتہ ہے؟ جو کام یہ نہیں کرتے تھے نا اس کام پر بھی اپنا کریڈٹ چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے ان کاموں پر بھی تعریف کریں جو کام کے ہم کبھی کیے نہیں. ایک مرتبہ کیا ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں جنگ کے لیے بلاتے تھے نا، بہانہ بنا کر گھر میں رک جاتے تھے، بڑا خوش ہو جاتے تھے. دیکھو ہمیں کیسے اللہ کے نبی کو الو بنائے، ہمیں کیسے اللہ کے نبی کے ساتھ بچ کو نکل گئے. ایک تو کرے یہاں پر بہانہ بنائے، اس سے خوش ہو گئے. اب دوسرا، اس کے بعد جیسے اللہ کے نبی جنگ سے واپس لوٹتے تھے نا فوراً بھاگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کو کیا ہے بہانے بناتے تھے. اللہ کے نبی ہم اس کی وجہ سے جنگ میں نہیں آئے، ورنہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا جنگ چھوڑنے کا، لیکن اتنا ضروری کام آ گیا، ماں باپ کی خدمت کرنی پڑی، یہ پڑی وہ پڑی. جھوٹے جھوٹے باتیں بول کو اپنے دل میں کیا چاہتے تھے معلوم؟ نبی ہمارے اس کام پر ہماری اپریشیٹ کرنا، ہماری تعریف کرنا بول کو جھوٹے جھوٹے بہانے اللہ کے نبی کے پاس بناتے تھے. تو اللہ نے آیت اتار دی کہ اے نبی یہ لوگ جو کام کیے ہیں گندا کام، جھوٹا کام، اس پر بھی خوش ہوتے ہیں. یعنی تمہیں کیا ہے دھوکہ دے کر اس پر بھی خوش ہوتے ہیں، اور دوسری چیز ان کاموں پر بھی یہ تعریف چاہتے ہیں جو کام کیے نہیں. آگے بات سمجھ میں. آج ہمارے بھی کئی مسلمانوں کی عادت ہے کہ اپنے کام کیا تو ذرہ کرے تو ایسا بولنے پھرتے لوگوں میں، ایسا لگتا کہ اس سے چاہتا یہ کام کسے بھی آتا نہیں، انہیں اچھا کرنے والا کون بھی اچھا کرنے والا نہیں ہے. اتنا خوشی ہو کو پورا گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹ ڈالتے. اور دوسرا دل میں کیا چاہتے، سامنے والا کیا تو کام کرا تو انہیں کرا رہتا نہیں کرا سو کام میں ذریعہ بنیا سو میں نہیں تو انہیں کر سکتا نہیں تھا، وہ نہیں کرے سو کام کی کریڈٹ لیتے رہتے بیٹھ کو. ہوتا نا چار لوگوں کے سامنے، سپوز بھئی ایک انسان ہے اچھا خاصا پڑھ لکھ لیا، سامنے والے لوگاں تعریف کرتے ہیں اس کی، بھئی ماشاءاللہ آپ بڑے حافظ بن گئے، عالم بن گئے، الحمدللہ اللہ نے آپ کی توفیق دی، آپ کو توفیق دی، تعریف کر رہے. انہیں باجو بیٹھ کو میچ کریا سو، میں اسے اٹھایا سو ہاں تک، اگر میں ساتھ دیا رہتا نہیں تو انہیں بنتا نہیں تھا وہ، حالانکہ دیا رہتا نہیں کچھ بھی، کیا کہ ذرہ ایسا ویسا فون لگا کیا کہ کردہ لے رہتا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا سامنے والے لوگوں کے سامنے بولتا کہ میچ کریا سو، میں نہیں ہتا تو انہیں وہ بنتاش نہیں تھا، انہیں میں نہیں رہتا انہیں ڈاکٹر بھی نہیں بنتا تھا، انہیں انجینئر بھی نہیں بنتا تھا، میں ہو کو سپورٹ کریا، حالانکہ کرا رہتا نہیں. اب سامنے والے تعریف کرتی ہو، واہ اللہ تم نہ اچھا رکھو، اللہ تم نہ یہ کرو وہ کرو، اب یہاں پر بیٹھ کے خوش ہو جاتا رہتا. یہ عادت ان لوگوں کی، نہیں کرے سو کام کا کریڈٹ، نہیں کرے سو کام پر تعریف چاہتے ہیں لوگ. تو لہٰذا ان یہودیوں کو بیس بنا کر اللہ پورے ان سارے لوگوں کو یہ میسج دیتا ہے کہ جو بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ایسے کام کرتے ہیں وہ لوگ غور سے سن لیں، وہ اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں پائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اے بات سمجھ میں. تو اس آیت میں اللہ بولتا ہے کام کرے سو سائلنٹ سے کرو، اس پر کیا ہے پرسنل سے اپنا جو بھی کرنا ہے اپنا سیلیبریٹ آپ کر لو، لیکن ایسا کام جو آپ کرے چ نہیں، وہ کام کے اوپر کبھی نہ سیلیبریٹ کرنا ہے، نہ سامنے والے کی منہ سے تعریف سننے کی خواہش تمہیں رکھنی ہے. آئی بات سمجھ میں. اب چلو آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 189. اللہ کہتا ہے
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ یہاں پر یہ بولنا چاہتا ہے کہ اگر یہ یہود و نصارہ جو جرت کرے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کو انکار کرنے کی، اگر یہ دنیا کی حقیقت اپنے سامنے رکھ لیتے تو کبھی ایسی جرت نہیں کرتے لوگ، کبھی ایسی ہمت نہیں کرتے۔ یعنی تم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ایسا سمجھو کہ ہم کسی کے گھر 1-2 مہینے کے لیے چلے گئے رہنے کے لیے، اسی کا کھا رہے ہیں، اسی کا پی رہے ہیں، اسی کا استعمال کر رہے ہیں، اسی کے گھر میں سو رہے ہیں، سب کچھ ہم اس کے گھر میں کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہماری حالت کیسی رہتی ہے اس کے پاس؟ اس کی تعریف کرتے رہتے، ہر چیز اس کی ہم مانتے رہتے، بڑے اچھے انداز میں اس کو ریسیو کرتے، اس کو بات کرتے کہ نہیں کرتے؟ کسی کے گھر میں جا کر 2 مہینے ہمیں رک گئے، حالانکہ ہمیں ہمارے گھر میں بڑے غصے والے بھائی کوئی بات ہمیں برداشت نہیں کرتے، لیکن دوسروں کے گھر جب جاتے ہیں رہنے کے لیے تو کتنے اچھے انداز میں ان سے بات کرتے ہیں، ہنسی محبت سے ان کی ہر بات مانتے ہیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے، سب کچھ کرتے۔ یہ نیچر ہے انسان کا، لیکن اپنے گھر میں ہر انسان شیر ہے، ہر انسان بادشاہ ہے۔ اللہ وہی بولتا ہے کہ جب تم دوسروں کا، یعنی مثال کے اندر جب تم سب دوسروں کا استعمال کر کے جیسے ان کے سامنے عاجزی، انکساری کے ساتھ، ریسپیکٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ جب تم ان سے بات کرتے، کوئی ایسی بات تم اپنی زبان سے نہیں نکالتے جس سے ان کو تکلیف ہو، ہے نہیں؟ جب یہ دنیا والوں کے دنیا کے گھر میں رہنے کی بات ہے تو جب ساری دنیا، آسمان و زمین جب سب میری ہیں، تم سب میرا استعمال جب کر رہے ہو تو تمہارے اندر یہ جرت کہاں سے آئی؟ تو جیسا تم اپنے گھروں میں دوسروں کی چیزیں استعمال کر کے جیسے اپنے آپ پر اس کا احسان سمجھتے ہو، بالکل ایسی ساری دنیا میری ہے۔ اگر تم یہ جان لیتے نا، کبھی میرے سامنے ایسی جرت نہیں کرتے، ایسی ہمت نہیں کرتے۔ تو امید کی مثال سمجھ میں آ گئی ہوں گی آپ کو۔ اگر سب ہم اللہ کا استعمال کر رہے ہیں، ہماری کوئی چیز ہے نہیں اس کے اندر، تو ہم کیسے دینے والے کو ہم ڈانٹ سکتے ہیں؟ ہم کیسے دینے والے کے بارے میں ہم غلط بول سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ آگے بات سمجھ میں؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی دیکھو اللہ کیا بولے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ملکیت میری ہے، یعنی میری چیزوں کو استعمال کر کے میرے سامنے سیدھا سینہ پھلاؤں نہ کو، میرے سامنے اکڑ کو چلو نہ کو، کیونکہ چیزیں استعمال تمہیں میری کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں چلو آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 190۔ اللہ کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ سبحان اللہ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے الٹ پھیر میں، یعنی رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، اس کو بولتے ہیں الٹ پھیر، ٹھیک ہے؟ لآیات، بہت ساری نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ یہاں پر بولنا کیا چاہتا ہے کہ دیکھو مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو بس تم کیا ہے، آسمانوں اور زمین کے اندر غور کر لو۔ یار اتنے 7 آسمان بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہوئے، زمین بغیر کسی اسٹیبل کے، بغیر کسی ہدرے کے، بغیر کسی شیک ہوئے کے، بغیر کسی ہلے کے، اتنی چٹی، اتنی زمین فلیٹ بچھی ہوئی ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو بغیر کسی بیک سپورٹ کے کوئی چیز کھڑ نہیں سکتی، اتنے بڑے بڑے آسمان ایسے کیسے کھڑ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی زمین کیسے ایسے فلیٹ بچھ سکتی ہے؟ تو لہٰذا کوئی ہے جو اسے سپورٹ کیے ہوئے ہے، کوئی ہے جو اسے سہارا دیے ہوئے ہے۔ تو لہٰذا جب اتنی بڑے آسمانوں اور زمینوں میں جب ہم غور کریں گے تو ہمارے دماغ میں تھاٹ آ سکتا ہے کہ یار جب یہ آسمان اور زمین اتنے بڑے ہیں تو اس کو بنانے والا، اس کو سپورٹ سہارا دینے والا کتنا بڑا ہوگا؟ تو لہٰذا جو اس کو بنانے والا ہے وہی ہمیں بھی بنانے والا ہے۔ ایک عقل مند انسان ایسا سوچ سکتا ہے۔ اللہ نے یہاں پر مثال دی ہے۔ اب آگے دیکھو اور اچھا سمجھایا اللہ نے، آیت نمبر 191۔ اللہ کہتا ہے الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ کہتا ہے الذین، وہ لوگ، یذکرون، جو یاد کرتے ہیں، اللہ کو، کیسے؟ قیاماً، کھڑے ہوئے، قعوداً، بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور لیٹے ہوئے، اپنے پہلوں پر لیٹے ہوئے،
وَيَتَفَكَّرُونَ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ربنا کہتے ہیں اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، تیری ذات بڑی پاک ہے لہٰذا تو ہمیں جہنم کے انگار سے بچا لے۔ یہ ہوا اس آیت کے ترجمہ۔ اللہ بولنا کیا چاہتا ہے اس آیت کے اندر؟ عقل مندوں کی نشانی اللہ بیان کیا ہے، وہ کیا کہ جو لوگ جن کے پاس عقل ہے، صحیح سمجھ ہے، وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے۔ دیکھو انسان کی تین ہی پوزیشن ہے، یا تو اسٹینڈنگ پوزیشن کھڑتا ہے انسان، یا سٹنگ پوزیشن یا بیٹھا رہتا ہے، یا سلیپنگ پوزیشن یا سویا رہتا ہے۔ یہ تین ہی پوزیشن ہے۔ اللہ بولتا ہے یہ تینوں حالتوں میں اللہ کو یاد کرنے والے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی ہمارے اندر آ سکتی ہے، کیا بھائی 24 آورس ہمیں خالی اللہ کو یاد کرنا کیا، خالی نمازانچ پڑھنا کیا، خالی قرآنیچ پڑھنا کیا، خالی ذکریچ کرنا کیا؟ ہمیں سمجھ سکتے ہیں ایسے، تھوڑے لوگ سمجھتے بھی ایسا۔ اسی وجہ سے اسلام کو بہت مشکل سمجھ کر کیا ہے، جو کرنے کے کام ہیں وہ بھی کرتے نہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، عبادات کے ذریعے آپ اللہ کو یاد کرو، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ دنیاوی کام کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ کا بزنس ہے، اگر اسلامک رولز یعنی اسلامک لا کے مطابق ہے، اسلامی شریعت کے ناحیے سے آپ بزنس کر رہے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں آپ، یہ سارے انسٹرکچر، یہ کیا، ان سارے رولز کو آپ فالو کرتے ہوئے کہ اللہ نے ہمیں بزنس کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہم ویسا ہی بزنس کریں گے، اگر یہ آپ کی نیت ہوگی تو وہ بھی عبادت کے اندر کاؤنٹ ہوگا۔ آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کا حق ادا کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر کہیں گھومنے کے لیے گئے، آپ بس یہ نیت آپ کی ہو کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو، ان کی خوشی کا تم ذریعہ بنو، تو اس وجہ سے اللہ کے کہنے کی وجہ سے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا ہوں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ کا ایسا کرنا بھی عبادت کے اندر کاؤنٹ ہوگا۔ اس کے بعد جو آپ سوتے ہیں نا، دعا پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اگر آپ سوتے ہیں تو یہ آپ کا سونا بھی جب تک آپ سوتے رہیں گے وہ عبادت میں آپ کا کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ دعا پڑھ کر نکلے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ کر کے گاڑی چلا رہے ہیں تو جب تک آپ گاڑی چلاتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا ہی رہے گا۔ تو یہی اللہ نے کہا ہے کہ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، دنیا کا کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، جیسے بھی اگر یہ مجھے یاد کر رہے ہیں نا تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی عبادت میں کاؤنٹ ہوتی رہیں گی، ان کو سبحان اللہ ثواب ملتا ہی رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا کبھی دین کو ایسا مت سمجھو، بلکہ دین دنیا جو آپ دنیاوی کام سمجھ کر رہے ہیں نا وہ بھی دین ہے، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو دین بہت زیادہ کشادہ ہے اور بہت زیادہ آسان ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے کہا جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد، اللہ بولا کرنا، اللہ ایسا بولا ایسا کرنا، اللہ ایسا بولا، ہمیشہ اللہ کو اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا دماغ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے، بہت زبردست چلتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، یہ غور و فکر کرتے ہیں، کہاں پر؟ فی خلق السماوات والارض، جب اللہ ان کے دماغ میں چھایا رہتا ہے نا، تو جب یہ لوگ غور کرتے ہیں کہ یار اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی سپورٹر کے کیسے کھڑی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس کو سپورٹ کرنے والی ذات ایک ہی ہے۔ اور دوسری چیز، رات کے بعد دن کا آنا، دن کے بعد رات کا آنا، کنٹینیو یہی پروسیس ہمیشہ، ہر سال جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہر سال رات کے بعد دن آ رہی، کبھی دن کے بعد رات نہیں آئی، یعنی یہ سسٹم کبھی چینج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب اس کا آپریٹر ایک ہی ہے، اس کو چینج کرنے والا، اس کو بدلنے والا ایک ہی ہے، اور یہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے، تو ہم نہ پیدا کرنے والا بھی ایک ہی ہے۔ ایسا ان کی سوچ کیا ہے، کنورٹ ہو کر صرف ایک جگہ پر آ کر رکتی ہے، وہ ہے اللہ کی ذات ہے، ہم اس ناحیے سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اور یہ میں تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تو نے کوئی بھی چیز دنیا میں بیکار کے پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز فائدے کے لیے تو نے پیدا کی ہے۔
باقاعدہ حضرت ابراہیم نے اللہ کو ایسی پہچانا تھا. ہم پڑھیں گے آگے چل کر کتنے پیارے انداز میں پورا گھرانہ شرک سے بھرا ہوا تھا. ایسے مشرک گھرانے میں اللہ نے ان کو پیدا کیا. انہوں نے اس اینگل سے اس طریقے سے اللہ کو پہچانا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو آگے پڑھیں گے. آیت سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر عقل مند لوگوں کا، نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 192. اللہ کچھ دعائیں سکھا رہا ہے یہاں سے. ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے ان دعاؤں کو، اپنی زندگی میں ہمیشہ ان دعاؤں کو کرتے رہیں. اب آیت نمبر 192 اللہ کہتا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخل النار جس کو انگار میں داخل کر دے، فقد اخزیتہ تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، اس کو کیا ہے، اس کی انسلٹنگ تو نے کر دی. وما للظالمین من انصار اور ظالموں کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. یعنی اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ ہمیں کیا ہے ان لوگوں میں مت فرما، ان لوگوں میں شامل مت فرما جن کو تو جہنم میں داخل کرے گا. جو جہنم میں داخل ہو گیا وہ سب سے بڑی رسوائی میں آ جائے گا، وہ سب سے بڑی کیا ہے شرمندگی میں آ جائے گا. تو لہٰذا اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر مت فرما، شامل مت فرما جو کیا ہے جہنم میں جانے والے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن کی شرمندگی سے بچا لے جس دن تو لوگوں کو شرمندہ کرنے والا ہے، جس دن تو لوگوں کی انسلٹنگ کرنے والا ہے. آج ہمارے راز، آج ہماری بری عادتیں اللہ تو چھپا کے رکھا ہوا ہے، اللہ اس پر تو پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے. اللہ ایک ایسا دن آئے گا جس کو قیامت کا دن بولتے ہیں. اللہ وہاں پر ہمارے ساری چیزیں کھل جائیں گی، اللہ ہمارے سارے راز فاش ہو جائیں گے. اے اللہ اس وقت ہمیں رسوا مت کرنا، اے اللہ ہماری انسلٹنگ مت کرنا، اے اللہ ہمیں شرمندہ مت کرنا، اے اللہ ہمیں شرمندہ کر کے جہنم میں داخل مت فرمانا. لہٰذا اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا. آگے بات سمجھ میں؟ یہ دعا آپ اللہ سے کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کل قیامت کے دن حشر کی رسوائی سے، شرمندگی سے آپ بچ جائیں گے. اب دیکھو آیت نمبر 193 آگے کہتا ہے اللہ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ بھی بڑی زبردست دعا ہے، اس کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اللہ کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب، یعنی یہ لوگ کون؟ عقل مند لوگ. پیچھے سے آتی ہے نا مومن لوگ، ایک تو اٹھے بیٹھے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور دوسری چیز ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ اللہ ہمیں رسوا مت کرنا، ہمیں شرمندہ مت کرنا. قیامت کے دن تو کیا ہے لوگوں کو شرمندہ کر کے جہنم میں داخل کرنے والا ہے، ایسے شرمندہ لوگوں میں سے ہمارا کاؤنٹ مت کرنا. اے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد کیا دعا کرتے ہیں لوگ؟ ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا ہم سن چکے ہیں، ہم نے سنا. سمعنا مانے ہم نے سنا، منادیا ینادی اس پکارنے والے کی پکار کو، جو کیا پکار رہا تھا؟ للایمانی ایمان کے لیے پکار رہا تھا. ان آمنوا بربکم کہ اے لوگو تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. اے اللہ بے شک ہم نے اس پکارنے والے کی پکار کو سنا ہے جو یہ پکار رہا تھا کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ. فآمنا تو اللہ ہم نے ایمان لا لیا. فاغفر لنا لہٰذا ہمیں بخش دے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا ہم سے ہمارے گناہوں کو بہت دور کر دے، وتوفنا مع الابرار اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے. یہ دعا آپ اللہ سے کرنا ہے. اس آیت میں ہم کیا ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ منادی پکارنے والا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پکار رہے تھے؟ ایمان، یعنی اللہ کی طرف آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ بول رہے تھے. تو اے اللہ ہم نے تو تیرے نبی کی پکار کو بھی سنا ہے، وہ کیا پکار رہا تھا اس کو بھی سنا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ. تو لہٰذا اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم تجھ پر بھی تیرے نبی پر بھی ایمان لا چکے ہیں. لہٰذا اس کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں کو ہم سے بہت دور کر دے، اور جب ہماری موت کا وقت ہو تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دینا. آگے بات سمجھیں، بڑی زبردست دعا ہے، اس کو یاد کر لیں. اور آیت نمبر 194 اور ایک دعا اللہ سکھا رہا ہے یہاں پر، ربنا اے ہمارے رب،
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ربنا اے ہمارے رب، وآتنا ہمیں عطا کر، ہمیں دے، ما وعدتنا علی رسلک جو تو وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے. اے اللہ وہ وعدہ پورا کر جو وعدہ کہ تو اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اے اللہ ہمیں رسوا مت کرنا، ہمیں ذلیل مت کرنا، ہمیں ہماری انسلٹنگ مت کرنا. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا، کبھی تو وعدے کے اگینسٹ کام نہیں کرتا. اللہ تو جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ پورا کرتا ہے. تو لہٰذا اے اللہ تیرے وعدے پورا کرنے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو وعدہ پورا کرتا بول کو اس کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں ہے. تو ضرور اپنے وعدے کو پورا کرتا، لیکن اے اللہ ہمارے اعمال پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے. لہٰذا اے اللہ ہمارے یہ اعمال، ہمارے یہ کرتوت ہمیں قیامت کے دن اے اللہ رسوا کر سکتے ہیں. اے اللہ جو کام، جو گندے کام ہم دنیا میں کر رہے ہیں اللہ، جس پر تو پردہ ڈال کے رکھے ہوئے اے اللہ، کل قیامت کے دن یہ پردہ ہٹ جائے گا. اے اللہ کہیں ہماری ہمارے یہ کرتوت، ہمارے یہ کام اے اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کر دے. اس وجہ سے اللہ تو ہمیں بچا لے. اے اللہ تو اپنے رسول کے ذریعے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ بھی اللہ پورا کر دے کہ تو ایمان والوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ایمان والوں کی تو بخشش کرے گا. اے اللہ اس وعدے کو اللہ تو پورا کر دے. اے اللہ ہمیں تیری ذات پہ بھروسہ ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے اعمال پہ بھروسہ نہیں ہے. یہ عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہوئے آپ کو دعا مانگنا ہے انشاءاللہ. اب آگے دیکھو اللہ رب العالمین جواب بھی دیتا ہے اس کا. یہاں دعا کر لیے نا یہ لوگ، اللہ دیکھو ریسپونڈ ہو رہا ہے سامنے سے. آیت نمبر 195 اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. اتنی ساری دعائیں کرنے کے بعد اللہ اتنا بڑا جواب دے رہا ہے سامنے سے. دیکھو سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی. انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، برباد نہیں کروں گا. من ذکر او انثی چاہے وہ عمل مرد کیا ہو چاہے وہ عمل عورت کی ہو، دونوں کا عمل برابر ہے. بعضکم من بعض کیونکہ تم میں کا بعض سے یعنی مرد عورت سے جنس ایک ہی ہے تمہاری. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کیا، یعنی ایمان کو بچانے کی خاطر اپنے گھر بار رشتہ دار بزنس سب کچھ چھوڑ کر چلے آئے. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ اور جو زبردستی اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یعنی ایمان قبول کرنے کی وجہ سے کافروں نے ان کو پنشمنٹ دے کر، ان کو عذاب دے کر، ان کو سزا دے کر، ان کو مار پیٹ کر خود ان کے گھروں سے ان کو نکال دیا. ایسے نکالے ہوئے لوگ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي اور اللہ کے راستے میں تکلیف برداشت کرنے والے، جنہیں اللہ کے راستے میں تکلیف دی گئی، یعنی اسلام سے پہلے، ایمان سے پہلے سب خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے. جیسے یہ لوگ اسلام قبول کر لیے تو کافروں نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی. جو لوگ اللہ کے راستے میں تکلیفوں کو برداشت کیے، وَقَاتِلُوا اللہ کے راستے میں لڑے، جنگ کرے، وَقُتِلُوا اور اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ تو اللہ ضرور بالضرور ان سے ان کے گناہوں کو بہت دور کر دے گا. وَأُدْخِلُهُمْ وَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا، ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر. ثوابا من عند اللہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بدلہ ہے. واللہ عندہ حسن الثواب اور سب سے بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. سبحان اللہ. سب سے بہترین بدلہ تو اللہ ہی کا بدلہ ہے، اللہ سے بہتر بدلہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. تو یہاں پر دیکھو اللہ نے کتنے کیٹیگری کے لوگوں کو جواب کیا ہے، کتنے کیٹیگری کے لوگوں کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا.
تو لہٰذا دیکھو اوورال خلاصے کے طور پر اسلام کے لیے کوئی بھی مصیبت ہو آپ برداشت کر لیں. وہی اللہ بولتا ہے میرے لیے اگر کسی کو تکلیف دی جا رہی ہے تو وہ تکلیف میں ضائع ہونے نہیں دوں گا, اس کے مقابلے ایسا اجر دوں گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. وہ انسان ہو سکتا نہیں بلکہ کنفرم ہے. باقاعدہ اللہ کے نبی کی حدیث بھی بتاتا, لیکن یہاں پر ٹائم نہیں ہے. اللہ رب العالمین جب انسان کو جنت میں داخل کرے گا جسٹ ایک سیکنڈ کے لیے پوری دنیا کی تکلیفوں کو وہ انسان بھول جائے گا. تو لہٰذا اسلام کے لیے جو بھی تکلیف آپ کو اٹھانی پڑے آپ اٹھاؤ, چاہے مال کے ذریعے ہو, چاہے جان کے ذریعے ہو, چاہے کسی بھی چیز کے ذریعے ہو. اگر آپ سے قربانی اسلام مانگے, سیکریفائس آپ ضرور کریں, آپ قربانی ضرور کریں, تبھی جا کر انشاءاللہ ایسی جنت بھی ہمیں ملے گی. ایسے باغات میں اللہ رب العالمین ہمارا سواگت کرے گا, ہمارا ویلکم کرے گا. اور یہ دعائیں کرنا نہ بھولے اللہ سے. اللہ نے انہی دعا کے جواب میں, انہی دعاؤں کے جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی ہے. تو لہٰذا وہ ساری دعائیں اللہ رب العالمین سے کنٹینیو ریگولرلی کرتے رہیں. اور آگے دیکھو آیت نمبر 196, اللہ رب العالمین کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے نبی, اے صحابہ, لا یغرنک, تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, تقلب الذین کفروا, کافروں کا پھرنا, فی البلاد, سٹیوں میں. اللہ کیا بولتا ہے, کافر جو بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑے بڑے بنگلوں میں عیش و آرام کی جو زندگی گزار رہے ہیں نا, وہ زندگی دیکھ کر کبھی تم دھوکے میں مت آنا. آج ہوتا یہی ہے نا, کئی مسلمانوں کی زبان سے میں سن چکا ہوں, ارے ہم صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد بھی اللہ ہم نچ کئی کو مصیبتاں دیتا. سامنے ایک کافر جو 24 گھنٹے اللہ کو ناراض کرتا, اللہ کی نافرمانی کرتا, اللہ اسے نعمتوں پر نعمتیں دیتا ہے, ہم نہ تکلیفوں پر تکلیفیں, اللہ آخر کیوں دیتا ہے؟ کئی لوگوں کی زبان سے میں سن چکا ہوں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ جن سے محبت کرتا نا, دنیا میں ہی ان کو تکلیف, دیکھو ان کے سارے گناہ دنیا میں ہی اللہ معاف کر دینا, یعنی دنیا ہی میں اللہ ختم کر دینا چاہتا ہے. جب یہ مجھ سے ملے تو اس حال میں ملے کہ ان پر کوئی گناہ نہ ہو. تو مصیبت کا آنا, تکلیف کا آنا, بیماریوں کا آنا, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, تو اسے ایز اے نعمت ایکسپٹ کر کے آپ صبر کریں, انشاءاللہ اللہ اس صبر کا بھی آپ کو بدلہ دے گا. اور جہاں تک ان کافروں کی بات ہے نا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, کہ اللہ رب العالمین کبھی کسی مومن کو نیکی کے بدلے میں بے انصافی نہیں کرتا. اللہ کبھی کسی مومن سے نیکی کے بدلے میں کبھی بے انصافی نہیں کرتا. اللہ اس نیکی کا بدلہ مومن کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. لیکن کافر جو نیکی کرتے ہیں نا, اللہ پورا کا پورا بدلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیتا ہے, تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حساب و کتاب نہ رہے. پوری سیلری جو اچھے کام وہ کرتے ہیں نا, سارا بدلہ اللہ ان کو دنیا ہی میں دے دے گا. لیکن مومن جو ہے نا, اللہ اس کو دنیا میں بھی دے گا, اللہ اس کو آخرت میں بھی دے گا. تو لہٰذا اس وجہ سے مومن کبھی اپنے آپ کو ان کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں نہ آئے. ہو سکتا ہے بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ گھومے, تو لہٰذا آپ کیا ہے, اللہ بولتا ہے متاع قلیل, ان کے پاس جو مال ہے نا بہت کم ہے. کتنی بھی زیادہ کروڑوں کی آستی, کتنی بھی زیادہ بنگلے, جائیداد, گاڑیاں کیوں نہ ہو ان کے پاس, اس کے باوجود بھی اللہ بولتا ہے متاع قلیل, بہت کم ہے ان کے پاس. ثم مأواہم جہنم, پھر ان کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے. وبئس المہاد, جو کہ بدتر ٹھکانہ ہے. اللہ کافر کو کیوں دیتا ہے, اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کل کے ایپیسوڈ میں غالباً, تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھے اور اللہ کی نافرمانی کرے. اللہ اس لیے کافروں کو دیتا ہے کیونکہ کل قیامت کے دن جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو اس وقت ان کے پاس کوئی نیکی نہ ہو, یعنی کوئی ایسا بدلہ نہ رہ گیا ہو جو ان کے نیک کام کا انہیں نہ دیا گیا ہو. یعنی ان کے ہر نیک کام کا بدلہ اللہ ان کو دے دیتا ہے. جس کی بھی دیکھے رہتے ہیں آپ, کئی کافر ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے رہتے ہیں نا, یہ بھی نیکی ہے. نیکی چاہے مومن کرے تو بھی نیکی, کافر کرے تو بھی نیکی. اچھا کام ہی ہوتا, چاہے مسلمان کریں دے چاہے کافر کریں دے. اللہ لیکن فرق کیا ہے, اللہ مسلمان کو اچھے کام کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا, آخرت میں بھی دیتا. کیونکہ مسلمان دعا کیا کرتا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, اللہ دنیا میں بھی دے آخرت میں بھی دے. تو اللہ ان کو دونوں جگہ دیتا. لیکن کافر دنیا میں
اللہ کو مانتا، آخرت کو مانتا نہیں تو لہٰذا اللہ اس کو دنیا میں دیتا، ساری چیزیں اللہ دنیا میں دے ڈالتا، جتنے نیکیاں کرتا اتنا بدلہ اللہ اس کو دیتا رہتا دنیا کے اندر. تو لہٰذا کبھی ان کو دیکھ کر دھوکے میں بالکل مت آنا. یہ بات سمجھ میں؟ تو آگے دیکھو آیت نمبر 197 بھی ہو گیا. اللہ کیا بولے؟ متاع قلیل، یہ بہت کم ہے ان کے پاس مال، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ لوگ سیدھا کیا ہے جہنم کے اندر آئیں گے، وبئس المہاد، جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے ان کا. اب دیکھو آیت نمبر 198، اللہ کہتا ہے لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن الذین اتقوا، لیکن جو لوگ ڈرے اپنے رب سے، اتقو ڈرے، ربہم اپنے رب سے، لہم جنات ان کے لیے جنات ہیں، باغات ہیں، بغیچے ہیں، تجری من تحتها الانہار جن بغیچوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے بطور مہمان نوازی. ایک مہمان، ایک جیسے ہم ایک چیف گیسٹ کا ویلکم کرتے ہیں نا، جیسے اپنے گھر میں بٹھا کر اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، بالکل اللہ بھی ہمارا جنت میں ایز اے گیسٹ ہمارا ویلکم کرے گا، ہمیں جنت میں کھلائے گا پلائے گا، اور پرماننٹلی، جیسے ہمیں ٹیمپرری مہمانوں کو بلا کو ایک دن دو دن بٹھا کو جیسا بھیجتے نا، ویسا بھیجتا نہیں اللہ. خالدین فیہا پرماننٹلی، اسٹارٹنگ پہلے دن جیسی مہمان نوازی کرتا وہی مہمان نوازی تمہاری بڑھتی ہی جائے گی اور اس میں اضافہ ہوتا ہی جائے گا، اس میں کیا ہے کمی بالکل ہونے والی نہیں ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ کے پاس جو بھی ہے نا یہ نیک لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے. تو لہٰذا نیک لوگ برے لوگ کو دیکھ کر کبھی دل ہلکا کر لو نہ کو، کیونکہ ان کی نیکیوں کا بدلہ پورا کا پورا اللہ ان کو دنیا میں دے ڈالتا. لیکن تمہارے لیے پلس پوائنٹ کیا ہے؟ دنیا میں بھی اللہ تمہیں نیکی کا بدلہ دیتا، آخرت میں بھی اللہ تمہیں نیکی کا بدلہ دیتا. ہاں اگر وقتی طور پر مصیبت آ جائے تو اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس مصیبت کے بدلے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں. جب تم آؤ اللہ رب العالمین کے پاس تو اس حال میں آؤ کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہ ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب دیکھو آیت نمبر 199، اللہ کہتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اللہ کہتا ہے وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل الیکم جو ان کے اوپر اتارا، یعنی وما انزل الیکم اے نبی اے صحابہ جو تمہارے اوپر اتارا گیا ہے یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. وما انزل الیہم جو ان کے اوپر کتابیں اتاری گئی ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. خاشعین للہ اللہ سے ڈرتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو بیچتے نہیں. ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت کے بدلے، جیسا کہ یہودی نصارہ منافقین جو تھوڑی تھوڑی قیمت کے بدلے اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں نا، یہ اہل کتاب میں سے کچھ نیک لوگ بھی ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جو کیا ہے اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں. تمہارے اوپر جو کتاب اتری ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان پر جو کتاب اتری ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. خاشعین للہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں رکھتے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے. اولئک لہم اجرہم عند ربہم ان کا بدلہ ان کی سیلری ان کے رب کے پاس ہے. اولئک یہ سارے لوگ لہم ان کا بدلہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ رب العالمین بہت جلد حساب کرنے والا ہے، بہت جلد حساب کر کے کس کی سیلری کتنا دینا اللہ اتنا اس کی سیلری دینے والا ہے. تو لہٰذا حساب کا دن قریب ہے، حساب کے دن کو دور مت سمجھو. اور آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت، آیت نمبر 200 اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو اصبروا صبر کرو، وصابروا دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ورابطوا اور ربط آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہو، الگ مت ہو جانا.
واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ یہاں تک سورہ آل عمران ختم۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان دونوں سورتوں میں اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ کے کرتوتوں کو کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آخری آیت میں کہا کہ جب تمہاری لڑائی ان سے ہو، سب سے پہلے صبر کرو۔ اس لڑائی میں جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے نا، چاہے تمہارے لوگ انتقال بھی ہو سکتے، شہید بھی ہو سکتے، زخمی بھی ہو سکتے، تمہاری جانی مالی کیسی بھی تم سے کیا ہے تکلیف، یعنی مال کے ذریعے بھی تکلیف پہنچ سکتی، جان کے ذریعے بھی تمہیں تکلیف پہنچ سکتی، ہر طرح کی تکلیف پر اور ان کی باتوں کے ذریعے بھی تمہیں تکلیف پہنچ سکتی۔ ایسی ایسی باتیں وہ بولیں گے نا تمہیں، جس کے ذریعے تمہارے دل میں کیا ہے تم کیا ہے تکلیف میں پڑ سکتے ہو، وہ باتیں تمہیں کانٹے کی طرح چبھے گی، تو لہٰذا تم کیا ہے صبر کر لینا، کبھی ریاکشن مت کرنا، کبھی اور مطلب کیا ہے کبھی اور غصے میں آ کر ان سے کیا ہے بدلہ لینے کی کوشش بالکل مت کرنا۔ وصابرو، اور برابر جب ان سے جنگ ہونا، اسلام اور کافروں کی جنگ، برابر ڈٹے رہو ان کے ساتھ، برابر ان کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور جنگ میں ایک بات، ورابطو، جیسا جنگ احد میں میدان چھوڑ کو بھاگے تھے نا، بالکل ویسا مت کرو، رب تمہارے آپس میں جڑ جانا، جڑ کر رہو۔ اللہ کے نبی نے کہا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کیا ہے تقویت پہنچاتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بلڈنگ ہے، یہ چھت ہے، یہ سلیب ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ دو، یہ چار، یہ دیوار، یہ دیوار، یہ دیوار، یہ چاروں دیواریں مل کر اسے سپورٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ اینٹ، یہ پتھر، یہ سیمنٹ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، بالکل ایک مومن کو بھی اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ سپورٹ کر کے ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہنا ہے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے، کبھی ان سے الگ نہیں ہونا ہے، ہمیشہ ایک جٹ ہو کر، ایک جسم، ایک جان ہو کر تمہیں دنیا میں زندگی گزارنی ہے۔ اور زندگی گزارتے گزارتے واتقوا اللہ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کہیں بھی جاتے نہیں، جاتے اسی کی طرف لوٹ کر، جب اس کی طرف جاؤ گے تو وہ تمہیں اس ڈر کی وجہ سے کامیاب کر کے جنت کے اندر داخل کر سکے۔ تو لہٰذا الحمدللہ یہاں تک ہمارا ایپیسوڈ بھی سماپت ہو گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اللہ سے ہماری یہی دعا رہے گی کہ اللہ جس طرح یہ 3 سورے ہمارے مکمل ہوئے ہیں، اللہ اسی طرح پورا قرآن ہمارا مکمل کر دے، اللہ کرا دے، اللہ سمجھا دے، سمجھانے کے بعد اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔